حسین حسین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ ناظرین گرامی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ایک اہم چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ علم اور معرفت امام کیا اہمیت رکھتی ہے، معرفت امام کیا ہوتی ہے۔ رسول اکرم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی معرفت امام کے بغیر اس دنیا سے چلا جاتا ہے گویا کہ وہ جاہلیت کی موت گیا ہے۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ خلقت اول سے لے کر جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب خاتم تک اور جناب خاتم سے لے کر الی یوم القیامہ روز قیامت تک ہم نے جو ملاحظہ فرمایا وہ دو راستے انسان کے سامنے نظر آتے ہیں، ایک حق کا راستہ ہے اور ایک باطل کا راستہ ہے۔ وہ کوئی بھی دور ہو، کوئی بھی زمانہ ہو، ہر زمانے میں اور ہر دور میں دو ہی راستے ہیں، یا حق کا راستہ ہے یا باطل کا راستہ ہے۔ لیکن راہ حق کو پہچاننا انسان کے لیے بڑا عمیق اور دقیق ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ہمیشہ کسی بھی دور میں، کسی بھی زمانے میں جب کبھی حق کے مقابلے پر باطل آیا ہے تو کبھی باطل کی شکل میں نہیں آیا ہے، بلکہ باطل ہمیشہ حق کی شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اسی لیے حق کو پہچاننا آپ مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ ملاحظہ فرما لیں تاریخ کا، تمام جنگوں کا، احوال امام علی علیہ السلام، زندگانی رسول خدا، آپ تمام ائمہ علیہم السلام کی سیرت پر آپ اگر نگاہ ڈالیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حق کے مقابلے میں باطل آیا ہے، لیکن باطل کی شکل میں نہیں بلکہ حق کی شکل میں آیا ہے۔ اسی لیے لوگوں کو پہچاننا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ کائنات میں دو دور ایسے گزرے ہیں اور ایسے سنگین دور گزرے ہیں کہ ان دور میں ایک دور وہ ایسا ہے کہ جو آئے گا اور ایک دور ایسا ہے کہ جو گزر چکا ہے۔ ان دونوں زمانوں کے اندر اور دور کے اندر عزیزان گرامی یہ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ باطل کے مقابلے میں حق ہمیشہ کھڑا ہوا ہے، قیام کیا ہے حق نے۔ وہ دور کون سے ہیں؟ ایک امام حسین علیہ السلام کا دور ہے اور ایک امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا دور ہوگا، ایک امام زمانہ کا دور ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں، آپ کے دور میں باطل کے سامنے حق باپانگ دہل کیا ہے وہ سامنے آیا ہے اور مقابلہ کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام یزید کے مقابلے میں کھڑے ہوئے۔ اب اسی طریقے سے ایک دور وہ آئے گا کہ جس دور میں جو آخری دور ہوگا، جو آخری زمانہ ہوگا، اور وہ بھی ایسا ہی ہوگا کہ اس کے مقابلے میں حق ہوگا اور حق کے مقابلے میں کیا ہے وہ باطل ہوگا۔ وہاں جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں حق اور باطل کی شناخت کرنا مشکل ہو گئی لوگوں کے لیے، اسی طریقے سے آخری زمانے میں جب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف باطل کے مقابلے میں قیام فرمائیں گے تو لوگوں کے لیے حق پہچاننا مشکل ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے جب حق کا پرچم بلند کیا ہے تو
لوگ وہاں پر جانتے بھی تھے، بعض نہیں جانتے تھے کہ آپ امام ہیں یا نہیں ہیں. لیکن عزیزان گرامی، جب آخری زمانہ آئے گا اور آخری دور آئے گا تو اس آخری دور میں عزیزان گرامی لوگوں کو حق شناسی نہیں ہو پائے گی. اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں امام کی معرفت عطا فرما. امام کی معرفت نہیں حاصل کر پائیں گے لوگ. عزیزان گرامی آپ تصور کریں، اسی لیے جب امام حسین علیہ السلام اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا ذکر آتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اولاً جانیں کہ کیا ربط خاص پایا جاتا ہے امام حسین علیہ السلام اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف میں. عزیزان گرامی آپ دیکھیں کہ کیا ربط خاص ہے، کیا ربط خاص پایا جاتا ہے. سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ جو ربط خاص پایا جاتا ہے آپ دونوں ذوات مقدسہ کے درمیان، وہ یہ کہ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف منجی بشریت امام زمانہ کہاں سے ہوں گے؟ امام حسین علیہ السلام کی نسل سے ہوں گے. جیسا کہ روایات ہماری کتب احادیث میں کیا ہے وہ ماشاءاللہ سے وافر مقدار میں پائی جاتی ہیں کہ جس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ امام زمانہ آپ کی نسل سے ہوں گے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ امام زمانہ کا اور امام حسین کا ربط کیا ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور کے ذریعے سے ہدف امام حسین اور ہدف کربلا اور ہدف قیام امام حسین کیا ہے؟ متحقق پذیر ہوگا. یعنی ہدف امام حسین اور ہدف عاشورہ، ہدف قیام امام حسین کس کے ذریعے سے تحقق پائے گا؟ ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ذریعے. آپ دیکھیں عزیزان گرامی، اس کے علاوہ آپ اور بھی دیکھیں کیا رابطہ پایا جاتا ہے، کیا ربط خاص پایا جاتا ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کیا ہیں؟ منتقم خون امام حسین علیہ السلام. منتقم خون امام حسین علیہ السلام یعنی کیا مطلب؟ یعنی امام حسین علیہ السلام پر ہوئے ظلم، امام حسین علیہ السلام پر ہوئے تشدد کا آپ انتقام لیں گے. روایات ہمارے یہاں بھری ہوئی ہیں ماشاءاللہ، وافر مقدار میں پائی جاتی ہیں، جس میں صراحتاً کہا جا رہا ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف منتقم خون امام حسین ہوں گے. اس کے علاوہ خود قرآن مجید کی اگر آپ تلاوت کرتے ہیں تو سورہ اسراء میں ہمیں ملتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانہ، کہ جو مظلومانہ شہید کیا گیا ہے ہم نے اس مظلوم کے ولی کے لیے ہم نے تسلط عطا کیا ہے، ہم نے اس کے ولی کو تسلط عطا کیا ہے. یعنی عزیزان گرامی کیا مطلب ہے؟ خود امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مظلوم، اس آیت میں جو مراد ہے کہ جو مظلوم شہید کیا گیا ہے وہ امام حسین علیہ السلام ہے. اور اس آیہ مبارکہ میں جس کو سلطنت عطا کی جائے گی، جس کو سلطان بنایا جائے گا وہ کون ہوگا؟ جس کو حاکم بنایا جائے گا وہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہوں گے. عزیزان گرامی اور دوسرا کیا ہے؟ مثلا روایات میں تاریخ میں ملتا ہے، آپ دیکھیں ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ امام زمانہ امام حسین کی یاد میں ہمیشہ رہتے ہیں، آپ پر ہمیشہ گریا کرتے ہیں، آپ پر ہمیشہ رویا کرتے ہیں. بلکہ یہاں تک ملتا ہے آپ خود دعائیں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں کہ جس میں امام فرماتے ہیں کہ اے میرے جد حسین، اگر میرے آنسو خشک ہو جائیں گے تو میں آپ پر خون کے آنسو بہاؤں گا. آپ دیکھیں عزیزان گرامی، جب ہم نے پتہ لگایا اور ہمیں معلوم ہو گیا کہ امام حسین علیہ السلام اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے درمیان کیا ربط خاص پایا جاتا ہے، اب اس کے بعد ہمارے لیے ضروری ہے کہ کیونکہ یہ دونوں امام وہ ہیں کہ جو اپنے اپنے زمانے میں قیام کرنے والے ہیں. امام حسین نے قیام کیا ہے اور امام زمانہ قائم آل محمد علیہ السلام بھی کیا ہے وہ قیام فرمائیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ دونوں قیام کے درمیان کیا اشتراک پایا جاتا ہے. عزیزان گرامی، جب ہم نے تاریخ کا مطالعہ کیا، اب گئے، تب ہمیں ملا کیا کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف جب ظہور فرمائیں گے، جس دن ظہور فرمائیں گے وہ دن
روز عاشور ہوگا۔ بحر الانوار ہماری یہ جتنی بھی کتب احادیث ہیں، آپ کسی بھی کتب احادیث میں سے کسی بھی کتاب کا آپ مطالعہ فرمائیں، حدیث کی تلاوت فرمائیں، آپ تلاش کریں گے تو آپ کو ملے گا کہ جس میں بیان کیا گیا ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا جب ظہور ہوگا تو کون سا دن ہوگا؟ روز عاشورہ، یعنی یوم قتل الحسین علیہ السلام، جس دن امام حسین علیہ السلام قتل کیے گئے ہیں اسی دن آپ کیا ہے وہ ظہور فرمائیں گے۔ آپ دیکھیں اس کے بعد کون سا اور ربط پایا جاتا ہے دونوں قیام کے درمیان، قیام امام حسین علیہ السلام اور قیام امام مہدی علیہ السلام کے درمیان، عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے درمیان کون سا ربط پایا جاتا ہے؟ آپ دیکھیں جب ہم تاریخ کا ملاحظہ فرمائیں گے اور جب تحقیق کریں گے تو خود امام حسین علیہ السلام السلام کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، فرماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اکون اول من شق الارض لہو فاخرج، کہ میرے بیٹے مہدی کے بعد، میرے بیٹے مہدی کے ظہور کے بعد جب رجعت ہوگی، جب لوگوں کو پلٹایا جائے گا، جیسا کہ ہمارا ایمان ہے اور یہی عقیدہ ہے، یہی معاد ہے کہ جب ظہور کے بعد لوگوں کو پلٹایا جائے گا، رجعت ہوگی، تو رجعت عزیزان گرامی امام حسین علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں بحر الانوار میں اور باقی کتب میں بھی یہ روایت کے موجود ہے، فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا میں وہ شخص ہوں گا کہ جو ظہور مہدی کے بعد رجعت کرے گا اور نصرت مہدی کرے گا۔ بعض روایت میں یہ آیا ہے کہ میں پہلا شخص ہوں گا، بعض روایات میں ایک جملہ اور اضافہ ہوتا ہے کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ پہلا شخص میں ہوں گا اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ باقی انبیاء بھی کیا ہیں وہ تشریف لائیں گے اور رجعت کریں گے۔ اب دیکھیں عزیزان گرامی، غور فرمائیں کہ امام زمانہ اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان کیا ربط پایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں اور کون سا ربط آپ دونوں کے قیام کے درمیان پایا جاتا ہے؟ آپ دونوں کے قیام کے درمیان سب سے اہم ربط کون سا ہے؟ ربط خاص، وہ ربط ہے شروط اور ہدف کا۔ جو ہدف اور جو شروط امام حسین علیہ السلام کے قیام کے لیے تھے، وہی ہدف اور وہی شروط کیا ہیں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے قیام کے لیے ہوں گے۔ کیوں عزیزان گرامی؟ آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کے ہدف پر اگر آپ نگاہ ڈالتے ہیں تو ہم امام حسین کا ہدف نہیں بتائیں گے، یا کوئی شخص امام حسین علیہ السلام کا ہدف نہیں بتائے گا۔ خود امام حسین علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ میں جو یہ قیام کر رہا ہوں، میں جو یہ گھر سے نکل رہا ہوں، کیوں نکل رہا ہوں؟ نہ میں ظلم و جور کے لیے نکل رہا ہوں، نہ میں کسی اور فعل کے لیے نکل رہا ہوں۔ کس کے لیے؟ امر بالمعروف کے لیے نکل رہا ہوں، نہی عن المنکر کے لیے نکل رہا ہوں۔ اپنے جد رسول خدا اور اپنے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت کو زندہ کرنے کے لیے نکل رہا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے عزیزان گرامی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دور ایسا آ چکا تھا کہ اس دور میں امام حسین علیہ السلام کے دور میں کیا ہدف تھا کہ نہی عن المنکر، امر بالمعروف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امر بالمعروف نہیں تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہی عن المنکر نہیں تھا۔ کیا کہا؟ اپنے جد کی سیرت کو زندہ کرنے کے لیے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ سیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں تھی، پامال کی جا رہی تھی۔ علی مرتضیٰ، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت نہیں تھی، پامال کی جا رہی تھی۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے کہ نہ سیرت تھی، نہ سیرت رسول تھی، نہ سیرت علی تھی،
نہ سنت نبوی تھی، نہ امر بالمعروف تھا، نہیں انل منکر تھا، نہ قرآن کی بے حرمتی کی جا رہی تھی، احکام مٹائے جا رہے تھے، شریعت ختم کی جا رہی تھی، چاروں طرف ظلم و جور کا ایک گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اب ایسے ظلم و جور کے اندھیرے میں جب یہ تمام شروط ہو گئے، جب یہ تمام ہدف اکٹھا ہو گئے، تب امام حسین علیہ السلام ایسے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ظلم و جور کا جب چاروں طرف چھایا ہوا تھا، ایسے اندھیرے میں امام حسین آفتاب امامت بن کر طلوع ہو رہے ہیں، آفتاب شریعت بن کر طلوع ہو رہے ہیں، احکام کو بچا رہے ہیں، قرآن کو بچا رہے ہیں، امر بالمعروف کے لیے آ رہے ہیں، نہیں انل منکر کے لیے آ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے علی مرتضیٰ کی سیرت کو بچانے کے لیے، محمد مصطفیٰ کی سنت کو بچانے کے لیے، قرآن کو بچانے کے لیے، شریعت کو بچانے کے لیے، دین و اسلام کو بچانے کے لیے۔ عزیزان گرامی، اسی طریقے سے ظہور امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جب ہوگا، آپ دیکھیں وہی شروط ہوں گے اور وہی ہدف ہوگا۔ جب آپ احادیث کا مطالعہ فرمائیں گے، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کب ظہور فرمائیں گے؟ نہیں کہا جاتا ہے کہ آپ عدل و انصاف سے اس دنیا کو بھر دیں گے، نہیں کہا جاتا ہے کہ امام زمانہ جب ظہور فرمائیں گے تو جس طریقے سے یہ دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی، آپ آ کر کے اس سرزمین کو، اس کائنات کو، اس دنیا کو، اس کون کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ وہی شروط اور ہدف، امر بالمعروف نہیں ہوگا، نہیں انل منکر نہیں ہوگا، شریعت پامال کی جا رہی ہوگی، قرآن مٹایا جا رہا ہوگا، احکام ختم کیے جا رہے ہوں گے، سیرت نبوی پامال کی جا رہی ہوگی، سیرت مرتضوی لوگوں تک نہیں پہنچائی جا رہی ہوگی، لوگ اندھیروں میں ہوں گے، لوگ بھٹکے ہوئے ہوں گے، لوگ گمراہ ہوں گے، ظلم و جور کا چاروں طرف اندھیرا چھایا ہوا ہوگا۔ اب ایسے ماحول میں اور ایسے اندھیرے میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ظہور فرمائیں گے، قیام فرمائیں گے۔ جس طریقے سے امام حسین نے ایسے ماحول میں قیام کیا ہے، اسی طریقے سے یہی ماحول ہوگا، یہی ہدف ہوگا اور یہی شروط مکمل ہوں گے، تب ایسے ماحول میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ظہور فرمائیں گے۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھیں کتنا ربط پایا جاتا ہے امام حسین علیہ السلام اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں۔ آپ دیکھیں اور کون سا ہے؟ مکہ اور کوفہ۔ جس طریقے سے قیام امام حسین علیہ السلام مکے سے شروع ہوا اور کوفے پر اختتام ہوا، آپ کیا ہوا؟ جب مدینے سے چلے مکہ پہنچے، مکہ میں جب حالات سازگار نہ رہے تب آپ کیا ہے وہ کوفے کی طرف آئے، اور کوفہ آپ کی آخری منزل تھی۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ کو کوفے میں نہیں رکھا گیا، نہیں رہنے دیا گیا، کربلا کی جانب آپ کا رخ موڑ دیا گیا۔ عزیزان گرامی، جس طریقے سے قیام امام حسین علیہ السلام کی ابتدا مکے سے اور انتہا کوفہ میں ہوئی ہے، اسی طریقے سے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جب ظہور فرمائیں گے، جب قیام فرمائیں گے، تو آپ کی قیام کی ابتدا مکے سے ہوگی اور آپ کے قیام کی انتہا کوفہ میں ہوگی۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی جب آپ ظہور فرمائیں گے تو آپ کا ظہور کوفے میں ہوگا، جب آپ ظہور فرمائیں گے تو آپ کا ظہور مکے میں ہوگا، لیکن جب آپ ظہور کے بعد جب آپ کی حکومت قائم ہوگی، آپ انتہا کہاں پر ہوگی؟ آپ دارالحکومت کس کو قرار دیں گے؟ کوفے کو قرار دیں گے۔ آپ دیکھیں کہ کس قدر ربط پایا جاتا ہے امام حسین علیہ السلام اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ذات میں۔ عزیزان گرامی، آپ ذرا غور فرمائیں، دیکھیں کتنا ربط پایا جاتا ہے
اس کے علاوہ عزیزان گرامی آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام قیام کر رہے ہیں، ویسے ہی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف بھی قیام فرما رہے ہیں، قیام کریں گے۔ تو عزیزان گرامی اب ہمارا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ، کہ اگر کوئی اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے، اگر کوئی اپنے وقت کی امام کی معرفت نہ رکھے، بغیر معرفت امام کے اس دنیا سے چلا جائے تو جاہلیت کی موت جاتا ہے، وہ جاہلیت کی موت جاتا ہے۔ عزیزان گرامی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے ہمیں اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتا کر جا رہے ہیں کہ دیکھو میری اس حدیث کو حفظ کرو، میری اس حدیث پر عمل کرو، اپنے امام کو پہچانو، اپنے زمانے کے رہبر کو پہچانو، اپنے زمانے کے لیڈر کو پہچانو کہ آپ کا رہنما کون ہوگا، آپ کا لیڈر کون ہوگا، آپ کا ہادی کون ہوگا۔ عزیزان گرامی اس لیے کہ جیسا رہنما ہوگا ویسے ہی اس کے پیروکار ہوں گے، جدھر رہبر لے کر جائے گا، جدھر رہبر لے کر کے جائے گا ادھر ہی کیا ہے عوام اور اس کے پیچھے چلنے والے جائیں گے۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے امام کی معرفت کریں۔ اپنے امام کی معرفت حاصل کیسے ہوگی؟ آپ دیکھیں عزیزان گرامی جو امام حسین تک پہنچ گیا وہ اپنے امام زمانہ تک پہنچ گیا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ روز اربعین ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں آئے ہوئے لوگ اور نجف سے کربلا جاتے ہوئے لوگ، عزیزان گرامی نجف سے کربلا جاتے ہوئے لوگ یہ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہم امام حسین علیہ السلام کی معرفت، گویا کہ جو امام کی طرف بڑھ رہا ہے گویا کہ اس کو امام کی معرفت ہے، بس جس کو امام حسین کی معرفت ہو جائے گویا کہ اس کو اپنے امام زمانہ کی معرفت ہو جائے گی۔ بس یہ روز اربعین آئے ہوئے لوگ پیغام دیتے ہیں کہ یہ اربعین امام کی معرفت کا ایک ذریعہ ہے، یہ روز اربعین امام کی معرفت کا ابرز ترین ایک ذریعہ ہے۔ روز اربعین جاتے ہوئے اور اٹھتے ہوئے قدم یہ اعلان کرتے ہیں کہ دیکھو ہم وہ ہیں کہ جو امام حسین کے ناصروں میں شمار ہونا چاہتے ہیں، پر جو امام حسین کے ناصروں میں شمار ہونا چاہتا ہے گویا کہ وہ اپنے امام زمانہ کے ناصروں میں شمار ہونا چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسین